مجھے یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کے ہزاروں لوگ کیا افغانستان میں اس وقت موجود نہیں ہیں؟ جب ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، میں فلور پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا، چیخ کے کہتا تھا، سہیل آفریدی کہتا تھا، مراد سعید صاحب کہتے تھے، مینا خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو روکا جائے۔ ہم افغانستان کی انوالومنٹ پہ بات کر رہے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں؟ سنیں نا، جب ہم کہتے تھے کہ یہ آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سر ابھی ہاں یا نہ میں بتا دینا، لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں نا، یہ کوئی ایم سی کیو سنی ہے کہ میں آپ کو ہاں نہیں، لیکن آپ انوالومنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شو کرو کہ افغانستان کی تو دہشت گردی میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک میٹنگ رکھی جائے جس میں سہیل آفریدی صاحب کو بھی انوائٹ کیا جائے، پرائم منسٹر بھی آ جائے، سیکورٹی ایجنسیز بھی بیٹھ جائیں اور اس پہ بریفنگ بھی ہو، کچھ چیزیں شاید ہمارے پاس ہو، ہم وہ ان کو دیں، وہ ہمارے وہ ثبوت لے کے آئے، تو کیا اس میں کون سی؟ پہلے قومی سلامتی کی میٹنگ رکھی تھی سہیل آفریدی صاحب، اس میں نہیں گئے، جب بلایا جاتا ہے تو آپ لوگ جاتے نہیں ہیں۔ کوئی ابھی تک کوئی قومی سلامتی میٹنگ نہیں ہوئی۔ پہلی میٹنگ جو رکھی تھی اس میں گئے تھے سہیل آفریدی صاحب، جس کی جی بالکل، وہ سیکورٹی کے حوالے سے نہیں تھی، وہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے سیکورٹی کے حوالے سے ہی تھی، یہی بتایا گیا۔ اپیکس کمیٹی کیوں نہیں بلاتی ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے خط لے کر بلا لیں، بالکل آپ کہیں، ہم تو خط لکھ رہے ہیں۔ صوبائی کی تو آپ بلا سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ نہیں بلا سکتا۔ صوبائی کی بلانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ تو حل یہ ہوگا کہ یہ بھی بیٹھیں گے، ہم بھی بیٹھیں گے، ایجنسیز بھی بیٹھیں گی، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے گی، بیٹھ جائیں نا ایک دفعہ۔ اچھا دیکھیں، صوبائی اگر آپ اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں اور اس میں آپ ان کو دعوت دینا، اگر یہ نہیں آتے تو پھر کوشچن مارک ہوگا کہ اس کو اور سمپل کرتے ہیں۔ ایک میٹنگ کتنی 3 گھنٹے کی ہوگی، 2 گھنٹے کی ہوگی؟ کیا قومی سلامتی کی 1-2 گھنٹے کی میٹنگ بلانے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، جس میں تمام وزیر اعلیٰ کو بلایا جائے، وزیر اعظم بیٹھ جائے، سیکورٹی ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائے۔ آپ پہل نہیں کر سکتے اتنے اہم ایشو پہ؟ میں کہہ رہی ہوں آپ بلا لیں، ان کو دعوت دیں، یہ نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ میں ابھی جاتی ہوں، میں نے سی ایم صاحب کو یہ کہہ دینا ہے کہ آپ بلائیں۔ ہم نے تو پرائم منسٹر کو 3 دفعہ خط لکھا ہے۔ آپ کریں سر یہ کام، ہم کر لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جو افغانستان میں ہزاروں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں۔ ان کے جو امیر ہیں نور ولی محسود افغانستان میں موجود ہیں؟ ہوں گے، مجھے اس کا آئیڈیا تو نہیں ہے، لیکن افغان حکومت تو ان کو دہشت گرد نہیں کہتی ہے نا۔ اچھا سنیں نا، پاکستان سے بتائیں کہ افغان دہشت گرد پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے؟ پکڑے گئے۔ ان کی تشکیلیں جو ہیں وہ آتی ہیں افغانستان سے؟ بالکل آتی ہیں۔ تو سر پھر بتائیں اس میں آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور جب فینس لگائی گئی اور فینس سیکورٹی کی بارڈر سیکورٹی ان کے پاس تھی نا، وہ تو صوبے کے پاس نہیں ہوتی، انہی کے پاس ہے نا۔ وہ کہتے ہیں لے کے آپ لوگ آئے تھے نا عمران خان کے دور میں، اسی وقت میں آئے تھے وہ۔ نہیں، جب جنرل فیض حمید بھی تھے۔ ہمیں مسئلہ کیا ہے پارس صاحب، کہ ایک آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کرنا ہے، بے شک آپ آپریشن کریں، ختم کریں اس کو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ دوسرا آتا ہے کہ نہیں ہم نے آباد کرنا ہے۔ بھائی پھر آپ نے آپریشن کیوں کیا؟ کس نے کہا تھا آباد کرنا ہے؟ اچھا سنیں نا، پھر تیسرا آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں آباد کرنا ہے، میں آتا ہوں اس میں نا، مجھے پھر تیسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ آپریشن کرنا ہے۔ کیا ہم کوئی لیبارٹری ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم امن سے وہاں پہ رہیں؟ کیا ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا کہ ہم نے ڈسپلیس ہونا ہے؟ آپ کی بات، کیا ہمارے قسمت میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ میری وہاں کی جو باعزت عورتیں ہیں وہ بیچاری ہر سال بعد بے گھر ہوں گی، ہمارے کاروبار تباہ ہوں گے، ہم تو امن کے لیے ترس گئے ہیں جو ہمارے قبائلی ایریاز ہیں۔ کیا ویسے افغانستان سے یہ تحریری یقین دہانی نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جیسے کہ دوحہ معاہدے کے وقت میں افغانستان نے امریکہ کو کی تھی 2020 میں؟ شکر ہے آپ نے یاد دلایا۔ دوحہ کی جو مذاکرات ہوئے، جو استنبول میں ہوا، جو اسلام آباد کے بند کمرے میں ملاقاتیں ہوئی، یہ ملاقاتیں کریں تو ٹھیک ہیں، یہ مذاکرات کریں تو ٹھیک ہے۔ ہم مذاکرات کی بات کریں تو ہم دہشت گرد، ہم پہ یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ سیاسی ونگ ہے ان کا۔ آپ یہ سوالات جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں، آپ افغانستان کی گورنمنٹ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کو جواب نہیں دینے چاہیے؟ جب ہم نے کہا آپ ریاست سے ثبوت مانگ رہے ہیں؟ نہیں، جب ہمیں نہ دوحہ میں انہوں نے بلایا، نہ استنبول میں بلایا، نہ ہمیں لوپ میں لیا گیا، نہ ہم سے مشورہ لیا گیا، نہ کسی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ کسی نمائندے کو رابطہ کیا گیا، بند کمرے کے جو فیصلے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہے۔ ہم ڈمیز نہیں ہیں، ہم ان کی طرف بھرتی کی ہوئی لوگ نہیں ہیں، ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں، ہم فارم 47 والے نہیں ہیں، ہم اپنی سٹی جیت کے آئے ہیں، ہمارے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر چیز کا ہم خیال رکھیں گے۔ ویسے یہ سوالات آپ کو افغان گورنمنٹ سے بھی پوچھنے چاہیے نا، جو ابھی میں نے